اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو فارغ کر لو میری عبادت کے لیے، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، میں غنا بھر دوں گا تم میں، اور میں تمہارے تمام معاملات کی ٹیک کیئر کروں گا۔ حدیث کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں آپ کو، بہت سی حدیث ہیں اس کے اوپر کہ اپنے اے ابن آدم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، اور میں تجھے غنی کر دوں گا، اور میں تیرے ٹائم میں برکت ڈال دوں گا۔ تو کتنا امپاورنگ کانسیپٹ ہے اگر آپ سمجھیں۔ جو پرپز اسلام نے دیا، نیک بنو اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو چیز کرو، اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو جو چیز کرتا ہے وہ بندہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ ویک نہیں ہوتا۔ جو لوگوں کے پلیجر کو چیز کرتا ہے وہ بندہ ویک ہوتا جاتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کبھی ریٹرن دیں گے، کبھی نہیں دیں گے، آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہوں گی، لوگ آپ سے جو ہے وہ غلط ڈیمانڈز بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے آگے ویک پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کے لیے انسان گناہ بھی کر بیٹھتا ہے، لوگ کو راضی کرنے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، تو دیٹ از اے ویری ویک کانسیپٹ۔ اس لیے ہماری لائف میں، مسلمان کی لائف میں شکر ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کا پلیجر وہ نمبر 1 ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ اسلام کا جو مقصد حیات ہے وہ نمبر 1 کیوں ہے۔ جو مقصد اسلام دیتا ہے، جو پرپز اسلام دیتا ہے، جو چنگاری اسلام ہمارے اندر لگاتا ہے انسان کے اندر، وہ مقصد کوئی اور سسٹم نہیں دے سکتا۔ چاہے آپ تا قیامت ریسرچ کرتے رہیں، چاہے ویسٹ سوشل ریسرچز کنڈکٹ کرتا رہے، قیامت تک کنڈکٹ کرتا رہے، انہیں اسلام سے بہتر وے آف لائف، موسٹ کمپریہنسو لائف نہیں نظر آئے گا۔ اور یہاں پر مجھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو احسان ہے وہ یاد آتا ہے، جب حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی صحابہ کو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر نعمت ہے، اور یہ بہت نعمت ہے اللہ کی۔ آپ کبھی اس پہ سوچنے بیٹھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ویسٹ ابھی تک ایکسپیریمنٹیشن میں ہے، سوشل ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں وہاں، ابھی پتہ نہیں انہوں نے کتنی چیزیں تبدیل کرنی ہیں۔ ہمیں بنا بنایا سسٹم اللہ نے دے دیا، ہم نے اس سے بھی منہ پھیرا ہوا ہے، یہ ہے بدقسمتی۔ یعنی بنا بنایا سسٹم ملا تمہیں، کوئی ایکسپیریمنٹیشن اللہ نہیں کرا رہا کہ مت سفر کرو، مت ادھر ادھر کے دھکے کھاؤ، سمپلی اس سسٹم کو اڈاپٹ کرو۔ یہ تمہارے نبی ہیں، تمہارے نبی کی سیرت ہے، ان کی سنت ہے، اس کو لائف میں لے کر آؤ، دیٹس اٹ، بات ختم۔ تو وی آر ویری 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 لکی الحمدللہ۔ لیکن ہم اس کو اپلائی شاید اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کانفیڈنس نہیں، سیدھی سی بات ہے، یا ہمارے دل میں ڈاؤٹ ہے، یا ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، یا تیسری بات ہے سستی کی وجہ سے۔ اگر تو سستی وجہ ہے تو پھر تو ہمیں اپنے آپ کو بک اپ اور موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اگر ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ کو ریموو کریں، اور آج جو لیکچر میں دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت سے ڈاؤٹس کو ریموو کرے گا کہ وائی اسلام، اسلام کا جو پرپز ہے وہ بیسٹ پرپز کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات، پرپز کی ڈیفینیشن کی طرف اگر ہم آئیں، پرپز از اے اسٹیبل اینڈ جنرلائزڈ انٹینشن ٹو اکمپلش سم تھنگ that is at once personally meaningful and at the same time leads to productive engagement with some aspect of the world beyond the self۔ یہ بہت ہی زبردست پرپز کی ڈیفینیشن ہے سائیکالوجی میں، یہ سائیکالوجسٹ نے ڈیفینیشن دی ہے، تھوڑا آسان الفاظ میں بتاتا ہوں۔ پرپز ایک انٹینشن کا نام ہے، جنرلائزڈ اور اسٹیبل انٹینشن، جس سے ہم اکمپلش کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی چیز جو ایٹ ون ٹائم میننگ فل ہے، یعنی کہ بامعنی ہے، اس کا ایک مقصد تو خود ہم ڈیفائن کریں، یعنی بامعنی ہے، میننگ فل ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم لیڈس ٹو پروڈکٹیو انگیجمنٹ وتھ سم ایسپیکٹ آف دا ورلڈ بیونڈ دا سیلف، اور وہ مقصد ایسا ہے جو ہماری انگیجمنٹ کرا رہا ہے ہمارے سے ہٹ کے ہمارے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ۔ یہ بیسٹ ڈیفینیشن ہے مقصد کی۔ کون سا مقصد اچھا ہے؟ جو نمبر 1 میننگ فل ہے، نمبر 2 ہمارے سیلف سے ہٹ کے دوسروں کی ایگزسٹنس سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ یہ سائیکالوجی ہمیں بتا رہی ہے، اسی لیے سائیکالوجسٹ گیونگ فلسفی کے بہت قائل ہیں۔ آپ کبھی آرٹیکل پڑھیں نا کہ دا بینیفٹس آف گیونگ کے بینیفٹس کیا ہیں، تو سائیکالوجسٹ نے باقاعدہ ثابت کیا ہوا ہے کیمیکلز کے نام آپ کو بتا کے کہ کون سا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جب آپ چیزیں دیتے ہیں، چیزیں بانٹتے ہیں، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جب آپ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس فلسفی کے تو سب قائل ہیں، گیونگ فلسفی کے۔ اور دوسری بات کہ وہ میننگ فل بھی ہونی چاہیے، وہ میننگ لیس نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس کا کوئی میننگ ہونا چاہیے۔ اب وہ میننگ بھی اور وہ گیونگ فلسفی دونوں ہمیں مقصد حیات کے حوالے سے اسلام سے بہتر اور کوئی بھی وے آف لائف نہیں دیتا۔ آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ ایگزامپل آف پرپزز کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک بندہ پرپز بناتا ہے ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس،
وہ کہتا ہے میری لائف کا آج سے مقصد یہ کہ میں نے ہر ایک کو گریٹنس کی طرف انسپائر کرنا ہے۔ آپ اس سے پہلی بات کیا پوچھیں گے؟ واٹ از گریٹنس؟ یہی ہے نا پہلا سوال، گریٹنس ہے کیا؟ آپ کی گریٹنس سے مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک ایکٹر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے آئی وانٹ ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس۔ کیا پتا گریٹنس سے اس کی مراد ہو کہ میں اپنے جیسا ایکٹر سب کو بنانا چاہتا ہوں۔ شاہ رخ خان کہے کہ میں گریٹنس کی طرف انسپائر کرنا چاہتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں اپنے جیسا بنانا چاہتا ہوں، تو میرے لیے تو گریٹنس نہیں ہے۔ سو گریٹنس ایک ایمبیگوس ٹرم ہو گئی۔ اگر ہر کوئی کہے میں گریٹ بنانا چاہتا ہوں تو گریٹنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہیومن بینگ کا کنسنسس کس چیز پر ہے گریٹنس کے حوالے سے، وہ میں آپ کو سائیکالوجی کے مطابق بتاتا ہوں۔ کولیکٹیو کانشیسنس ایک چیز ہوتی ہے سائیکالوجی میں، جیسے اسلام میں اجماع ہے نا کہ ہم لوگوں کا اسکالرز کا اجماع لیں گے، سائیکالوجسٹ بات کرتے ہیں، ایوولوشنری سائیکالوجسٹ، کولیکٹیو کانشیسنس کی، کہ ہیومن بینگز کا کولیکٹیو جو کانشیسنس ہے، جو عقل ہے، اس کے مطابق نا سائیکالوجسٹ نے 9-10 ویلیوز ڈیفائن کی ہوئی ہیں دنیا میں، جس میں بردرہڈ ہے، جس میں جسٹس ہے، جس میں ایمپتھی ہے، یہ ویلیوز ہیں کہ یہ 9-10 ویلیوز پہ نا کنسنسس ہے، یہ انکویسچنیبل ہے۔ تو اس میں جو ٹاپ موسٹ ویلیو انہوں نے بتائی ہے گریٹنس کی، گریٹنس کی جو ٹاپ موسٹ ویلیو سائیکالوجسٹ نے یہاں پر بتائی ہے کہ ہاؤ کین ون بیکم گریٹ، اور وہ ویلیو ہے ٹو بیکم اے بیٹر ورژن آف یور سیلف، یعنی آپ پائٹی کو ریچ کریں۔ ان کے ظاہر لینگویج میں پائٹی کو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک گریٹنس سے مراد ہے نیک بننا۔ ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس سے مراد ہے کہ اپنا جو ریئل سیلف ہے، اصل میں ہم روح ہیں، جسم تو مادی ہے نا، اللہ کی طرف سے ہماری روح ہے، اصل میں جو روح ہے اس کی جو نیچر ہے اس کی طرف ہم نے واپس آنا ہے، اور وہ روح اللہ سے پیکٹ کر کے آئی ہوئی ہے، اور وہ پیکٹ یہ تھا کہ ہم سب نے اللہ کو کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور روح جو ہے وہ پاک ہے، روح جو ہے وہ نیک ہے، تو ہم نے واپس اس طرف جانا ہے، اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے۔ دس از واٹ از مینٹ بائی گریٹنس ٹو می۔ اب ایک فٹ بالر آپ کو کہے آئی وانٹ ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ میں اپنے جیسا فٹ بالر سب کو بنانا چاہتا ہوں، میں بلینئر بنانا چاہتا ہوں سب کو، تو میرے نزدیک وہ گریٹنس نہیں ہے۔ دوسرا ایک مقصد کی مثال میں نے آپ کو دی، ٹو ٹچ ایوری ہیومن بینگ آن ارتھ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بہت اچھا پرپز کے نا کچھ سینٹینسز بتا رہا ہوں۔ جب میں مثال کے طور پہ ٹریننگ کرا رہا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کارپوریٹ سیکٹر کے امپلائیز سے کہ لکھو تمہارا کیا پرپز ہے، اپنی مشن سٹیٹمنٹ بناؤ۔ تو کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ کے یہی سینٹینسز تھے جو میں نے بتایا، ٹو ایڈ ویلیو ٹو پیپل۔ یہ کسی نے کہا جی کہ میں لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا مقصد ہے۔ تو کیا مراد ہے ویلیو ایڈ کرنے سے؟ مراد کیا ہے؟ اس ویلیو ایڈ کرنے کا فریم ورک کیا ہے، کیسے ایڈ کریں گے، اور اس ویلیو ایڈ کرنے کے لیے آپ گائیڈ لائن کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ ایک سوال جو ہے وہ کاؤنٹر کوسچن جو ہے شروع ہوتا ہے۔ اوکے، تو ٹو ٹچ ایوری ہیومن آن ارتھ، یہ بھی ایک مقصد ہے، لیکن اس سے مراد کیا؟ ٹو ٹچ ایوری، ٹچ ان واٹ سینس؟ کچھ لوگ کہیں گے ٹچ سے مراد ہے ایموشنلی ٹچ کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے ایموشنز جو ہے ان کو ہیومین بنانا چاہتا ہوں زیادہ، اور ان کو ہیومینٹی سکھانا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ۔ اس کا بھی سب سے بیسٹ سسٹم اسلام کے پاس ہے، رائٹ؟ اسلام جو ہے وہ جو آپ کو سسٹم دیتا ہے گیونگ کا، اور جو سسٹم دیتا ہے معاشرے کو رن کرنے کا، اس سے بڑا سسٹم ہیومینٹی کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا ایک سینٹینس ہے، ٹو ریلیو ایوری ہیومن بینگ لیونگ بینگ آف سفرنگ۔ ایک جنرل بات ہے کہ میں ہر لیونگ بینگ کو سفرنگ سے نجات دینا چاہتا ہوں۔ واٹ از مینٹ بائی اٹ؟ سفرنگ، پہلے تو ڈیفائن سفرنگ، اس کے بعد کیسے نجات دیں گے آپ؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں جی میرا مقصد ہے میں لوگوں کو سفرنگ سے نجات دوں گا، میں کاؤنٹر کوسچن کروں گا کہ افریقہ کے لوگ کو سفرنگ سے آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ ان کو غربت سے کیسے نکالیں گے؟ کیا میکنزم ہے، کیا فریم ورک ہے آپ کے پاس؟ اوکے، آپ جو ہے وہ سیریا میں اس وقت لوگ سفر کر رہے ہیں، ان کو سفرنگ سے کیسے نکالیں گے؟ آپ ورلڈ کے گلوبل جو ایشوز ہیں ان کو کیسے سالو کریں گے؟ سفرنگ کے جو ایشوز ہیں، چائلڈ ٹریفکنگ ہے، پروسٹیٹیوشن ہے، چائلڈ امپلائمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کرپشن ہے، پاورٹی ہے، اس سب کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ لوگ سفر کر رہے ہیں اس سے، تو دیٹ پرسن بیٹر ہیز این آنسر، اس کے پاس کوئی آنسر ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوگا تو اس کی یہ اسٹیٹمنٹ بہت ویگ ہے کہ میں سب کو سفرنگ سے نجات دینے جاتا ہوں۔ بہرحال مثال میں نے آپ کو یہ دی، اور یہ آپ اپنا ہوم ورک بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی مشن سٹیٹمنٹ ڈیفائن کریں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مشن سٹیٹمنٹ ضروری نہیں کوئی بہت بڑی ہو، ہر بندے کی کچھ مشن سٹیٹمنٹ اگر پوری لائف کے بارے میں نہیں تو اس سال کے بارے میں تو ہونی چاہیے نا۔ اس سال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اگلے 12 مہینے واٹس یور مشن سٹیٹمنٹ، واٹس یور پرپز؟ رینڈم چلیں گے یا کوئی پرپز کے مطابق چلیں گے؟ کوئی اینڈ گول ہے ایک سال بعد آپ کے مائنڈ میں؟ اگر تو ہے تو اس کے مطابق مشن سٹیٹمنٹ لکھیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے۔
پھر سورسز آف پرپز کیا ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. لو آف فرینڈز اینڈ فیملی, یہ ون سورس آف پرپز ہے. سورس سے مراد ہوتی ہے جو چیز آپ کو مقصد دے رہی ہے. اینڈ ڈیزائر فار میننگ فل ورک آر کامن سورسز آف پرپز. یہ ہے ویسٹرن پرسپیکٹو. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ چونکہ ان کا مقصد سروائیول سے, ورک پلیس سے اور فیملی سے جڑا ہوا ہے, اس لیے وہ حادثات کا صحیح سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ان کی لائف میں کوئی فوت ہو جائے تو پھر وہ بہت مشکل سے ریکور کرتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد اس انسان سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ان کا مقصد ایک ورک سے جڑا ہوا ہے. اور بڑی زبردست مثال, ابھی ایک اسپیکر کو میں سن رہا تھا, انہوں نے بہت زبردست مثال دی ورک لائف بیلنس کے بارے میں. وہ مثال یہ تھی کہ انہوں نے 4 بالز جو تھے وہ اپنے ہاتھ میں اس طرح سے, جگلنگ کہتے ہیں اسے, کیا کرتے ہیں جگلنگ, انہوں نے ان چاروں کو جگل کرنا شروع کیا. اور ان میں سے ایک بال جو تھا وہ شیشے کا تھا, باقی بال جو تھے, ایک بال ربڑ کا تھا, باقی 3 بال شیشے کے تھے. انہوں نے جگلنگ کرتے ہوئے ربڑ والے بال کو گرایا, ربڑ والا بال باؤنس ہو کے واپس آ گیا, اور بعد میں انہوں نے شیشے والے بال کو گرایا, وہ ٹوٹ گیا. تو انہوں نے اس سے ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ربڑ والا بال ہے یہ آپ کا رزق ہے اور آپ کا ورک ہے. یہ لکھا ہوا ہے, نو میٹر یہ جتنی مرضی بار گر جائے اس نے باؤنس بیک ہو کے آ جانا. یو کین افورڈ کہ گر جائے, جاب چلی گئی واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے نا, اتنی کیا سر پہ چڑھانے والی بات. ان امپلائڈ ہے, امپلائمنٹ مل جائے گی. ہاتھ پیر ماریں, بس گھر بیٹھ کے گیمیں نہ کھیلتے رہیں, ذرا باہر جائیں اور امپلائمنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. لیکن اگر یہ شیشے والے بالز گر گئے تو یہ کرش ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, اور ان کی ریکوری امپاسبل ہے آلموسٹ. اور یہ شیشے والے بال ہیں آپ کی ویلیوز, آپ کا ریلیجن اور آپ کی فیملی لائف. اگر آپ ان کو گرا دیں گے اور وہ ربڑ والے بال پہ توجہ دیتے جائیں گے تو پھر آپ کی تینوں چیزیں جو ہیں کرچی کرچی ہو جائیں گی, اور پھر ان کا واپس آنا بہت مشکل ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت مثال ہے کہ آپ پرپز ان چیزوں کو بنائیں جو بامقصد چیزیں ہیں, جن کی ویلیو بہت زیادہ ہے, جو مینڈیٹری چیزیں ہیں زندگی میں. بہت سے لوگ ورک کو اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ فیملی لائف کو ٹوٹل اگنور مارا ہوتا ہے انہوں نے, اور اسی طرح ماں باپ کو ٹوٹل اگنور مارا ہوتا ہے, اور وہ اپنی ہی زندگی جی رہے ہوتے ہیں. یہ ایک جانور کا مقصد ہے, انسان کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا. جانور اس طرح کرتا ہے. تو سورسز آف پرپز ویسٹ کی تو یہ ہے, لو آف فرینڈز اینڈ فیملی اینڈ ڈیزائر فار میننگ فل ورک فار آر کامن سورسز. ہماری جو بگیسٹ سورس آف پرپز ہے وہ اللہ ہے. ہمارے لیے جینے کا مین مقصد ہے اللہ تعالیٰ, اللہ کو پلیز کرنا. کسی کو تو پلیز کرنا ہے تو اللہ کو کر لیتے. اور چونکہ ہمارا مین پرپز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے, اللہ کو پلیز کرنا ہے, نیک بننا ہے, تو اٹ پرفیکٹلی میک سینس کہ ہم ساری انسٹرکشنز بھی اللہ تعالیٰ سے لیں اور ان انسٹرکشنز کو ہم فالو کریں. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بات بیان فرما دی کلیئرلی, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی تم کوشش کرو گے. جو دنیا کی کوشش کرے گا اسے دنیا مل جائے گی, جو آخرت کی کوشش کرے گا اس کے لیے آخرت تو ہے ہی لیکن دنیا بھی ہے. بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. جو وائز ڈیسیژنز لے گا لائف میں ریپرکشنز دیکھتے ہوئے, کانسیکوینسز کو سامنے رکھتے ہوئے, اسے پھر اچھا رزلٹ ملے. جو کیئرلیس لے گا پھر اس کو کیئرلیسنس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن اللہ از آلویز دیئر ٹو, اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. یہ خوشخبری ہے. تو آج بھی جو ٹاپک ہے نا اس میں نے 3 چیزیں سلیکٹ کی ہیں انشاءاللہ. ایک کانفیڈنس, کہ لائف میں کانفیڈنس کیسے آئے گا, اور انشاءاللہ میں آپ کو 2 سکولز آف تھاٹس بتاؤں گا. ایک ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس, ایک اسلامک کانسیپٹ آف کانفیڈنس, دونوں کو کمپیئر کریں. دوسرا ہے سیلف کا کانسیپٹ, سیلف کا. سیلف یعنی نفس آپ کہہ لیں, کہ اپنے سیلف کو کیسے گروم کرنا ہے. اور 2 طرح کے سیلف ہیں. ایک وہ سیلف بوسٹنگ سیلف ہے جس کو قرآن نے کئی جگہ کئی مقامات پہ ذکر کیا, جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری محنت میری ہے, یہ سارا کمال میرا ہے, اور جو بوسٹ کرتے ہیں اپنی اچیومنٹس کو لے کے. ایک یہ والا سیلف ہے. جیسے سورہ کہف میں آپ نے سٹوری میں پڑھا ہوگا کہ 2 لوگ تھے, ان کے باغات تھے دونوں کے. جو ایک تھا اس کی سیلف کیا تھی کہ یہ سب میرا کمال ہے, یہ سب میری محنت ہے, اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں. دوسرے والا جو ہے وہ ہمبل سیلف, اس کی جو سیلف تھی وہ عاجز تھی, اس کی جو سیلف تھی وہ کنٹرول تھی, اور اس کی سیلف اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری. تو ہم سیلف کو ڈسکس کریں گے. تیسرا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو سیلف کیئر ہے, میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا. کہ جب ہم دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں نا, فالو کرتے ہیں بہت زیادہ. ایک ہے کہ اسینشیل حد تک ٹھیک ہے, ہمیں دنیا میں رہنا ہے, اس کے لیے گولز کچھ بنانے ہیں, اچیو کرنے ہیں, پیسہ کمانا ہے. ایک ہے کہ دنیا کو اپنا ٹوٹل مقصد بنا لیا اور دنیا کی ٹینشنوں کو ہی اصل ٹینشن سمجھ لینا. اس کے ریپرکشنز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ وہ پرسنالٹی پہ پھر کیا اس کے اثرات آتے ہیں. تو ان شارٹ
सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस वर्सेस स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस, इन दो चीजों को मैं चाहूंगा सबसे पहले डिस्कस करूं। अच्छा, कॉन्फिडेंस है क्या? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जब मैं वर्ड कॉन्फिडेंस बोलता हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? कोई इनपुट दें। कॉन्फिडेंस क्या होता है? खुद एतमादी। लेकिन क्या है? सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, ये दोनों रिलेटेड है आपस में। कॉन्फिडेंट बंदा कौन होता है? हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं ना, कहते हैं बी कॉन्फिडेंट, बी, उससे क्या मुराद होती है? कॉन्फिडेंट कौन है बंदा? हाँ, ये अच्छी डेफिनेशन है, जिसको अपने पर भरोसा हो, अपनी क्वालिटीज पे, या जो क्वालिटीज आपके अंदर है उनको प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाना। फिर छोटी छोटी चीजें कहते हैं ना कि स्पीकिंग स्किल बड़े अच्छे हैं, वाह जी बड़े कॉन्फिडेंट है, स्टेज पे आके बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट है। ये छोटी मोटी चीजों को कॉन्फिडेंस कहा जाता है, जो कि एक हद तक ठीक है। दो चीजें इंशाल्लाह, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस और इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए, सबसे पहले जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, ये बात याद रखें कि वेस्ट जो है वो, उसका ताल्लुक रिलीजन से कोई नहीं है, उनके सिस्टम का रिलीजन से ताल्लुक सिर्फ इतना है कि बस ठीक है, पर्सनल लाइफ में चर्च चले जाओ, ठीक है, जीसस से मोहब्बत करो, जीसस तुमसे मोहब्बत करते हैं, वगैरह वगैरह। उनका ताल्लुक कोई पब्लिक स्फीयर में रिलीजन का कोई ताल्लुक ऐसा सच नहीं है। बल्कि यहाँ तक वो तो मुतनफ़र है मगरबी मुआशरा कि उनकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो साइंसी कम्युनिटी है, वो तो गॉड के कॉन्सेप्ट को टैबू समझते हैं। टैबू समझते हैं क्या होता है? एक ऐसी चीज जो डिस्कस करना मायूब है, एक ऐसी चीज जिसको अगर आप डिस्कस करेंगे तो आपका मजाक उड़ेगा या आपको जो है वो समझा जाएगा कि ये कहाँ के जाहिल लोग, वो टैबू होता है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में गॉड और रिलीजन का कॉन्सेप्ट टैबू है वहां पे, ये पक्की बात है। इसलिए उनका जो मुआशरा है, याद रखें, जो कैपिटलिज्म पर बेस्ड है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर बेस्ड है। कैपिटलिज्म की फिलॉसफी क्या है? प्रॉफिट और लॉस की, के हर चीज प्रॉफिट और लॉस पर परखी जाती है। लेकिन दूसरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है? जिसकी वजह से कट थ्रोट कंपटीशन है कि जो स्ट्रांग है वो सरवाइव कर जाएगा, जो वीक है वो आउट हो जाएगा, कंपटीशन से गया वो। अगर उसमें वो क्वालिटीज ना आई तो वहां पे बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक बंदे को उभरने, यानी बर्न आउट होना पड़ता है, लिटरली बर्न आउट होना पड़ता है। और आप देख लें हमारे सामने जो सारी मिसालें, एलॉन मस्क और बिल गेट्स और ये जितने वहां के हाइपर सक्सेसफुल लोग हैं, वो बर्न आउट हुए हुए हैं। आपको क्या लगता है वो बैठे बैठे अमीर हो गए? दे हैव बर्नड आउट देयर लाइव्स, सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, फैमिली, सब कुछ बर्न आउट किया हुआ उन्होंने। उसके बाद जाके आपको वो हाइपर सक्सेसफुल मॉडल नजर आ रहा है। हमें लगता है कि नहीं वो हर चीज में सक्सेसफुल है, फैमिली मैन भी सक्सेसफुल है, वो बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं और उसके बाद पैसा भी कमा रहे हैं तो आइडियल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि मजहब से उनका ताल्लुक कोई नहीं रहा, तोड़ दिया गया है। बल्कि ताल्लुक, पोप का बयान आया था रिसेंटली कि यूरोप एक बैरन लैंड हो रहा है। यूरोप में चर्च क्या, कुछ भी नहीं। चर्च में कितने लोग जाते हैं? चर्च उनका सिर्फ एक्टिव होता है जब शादी करानी होती है। शादी करानी होती है, वो दुल्हा दुल्हन